السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ میں ہوں نادیہ خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پہ، اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ پولیس کی پھرتیاں، سروسز ہسپتال پر چھاپے میں گرفتار کیے جانے والے ڈاکٹرز مطلوب اور عثمان کو 45 منٹ بعد نیو ہسپتال میں ہلاک ہونے والے بچے کے کیس میں ملزمان نامزد کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاریوں پر رد عمل، پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سینئر ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز نے انڈور آؤٹ ڈور میں کام بند کر دیا، جبکہ پاک فوج کے مسیحا دوسرے روز بھی مریضوں کی مرہم پٹی میں مصروف رہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے 24 ڈاکٹرز کی رہائی معافی نامے کے تحت ہوئی، یہاں جذبہ خیر سگالی سے حکومت اور میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے بیانات میں واضح تضاد۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کے 72 ڈاکٹرز کی خدمات شہر کے 6 ہسپتالوں کے سپرد کر دی۔ دوسری جانب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 400 میڈیکل آفیسرز کو بھرتی کر لیا گیا۔ لیبرٹی میں ینگ ڈاکٹرز اور گرفتار ڈاکٹرز کے اہل خانہ کا حکومت کے خلاف مظاہرہ، جبکہ تاجر لہرتاج ڈاکٹرز کی بے حسی پر سراپا احتجاج رہے۔ لکھو ڈیر میں ملک کی پہلی بڑی سینیٹری لینڈ فل سائٹ کے قیام کی منظوری، 10 سال میں 7 ارب روپے مرحلہ وار خرچ ہوں گے۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر کا کہنا ہے کہ ماڈل بازاروں میں معیاری اشیاء کی فراہمی کے ساتھ صارفین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ڈی سی او نور الامین مینگل کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ، زیر حراست ینگ ڈاکٹرز کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ گھریلو حالات سے دل برداشتہ الطاف کول کا رہائشی نوجوان خودکشی کے لیے کھمبے پر چڑھ گیا، ریسکیو ٹیموں نے 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد نیچے اتارا۔ یونیورسٹیز کو فنڈز کی بندش کے خلاف اساتذہ کا مظاہرہ، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جامعات کو 77 کروڑ روپے کی گرانٹ دے گی۔ تنخواہیں کم نہ کرنے والے اہلکاروں کی شامت، ایلیٹ فورس کی 6 لیڈی کانسٹیبل سمیت 60 اہلکاروں کے خلاف کارروائی۔ عسکری 11 بی بیدیاں روڈ پر درجنوں فلیٹس کی تعمیر میں بجلی کی چوری استعمال، دوسری طرف ڈیفنس ڈویژن کی سرویلنس ٹیم نے لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ ٹرینوں کی آمد و روانگی میں تاخیر معمول بن گئی، ادھر محکمے کو روزانہ 7 لاکھ روپے سے زائد کا منافع پہنچانے والی پیسنجر ٹرینوں کو 2 ہفتے بعد بھی بحال نہ کیا جا سکا۔ خاتون کی جنس کا معمہ، نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ حنیفہ بی بی نے جمع کرائے گئے فارم میں خود اپنی جنس مرد ظاہر کی تھی۔ 10 روز قبل موٹر سائیکل مکینک کے ہاتھوں جھلسنے والے 10 سالہ بچے کی حالت میں ہاسپٹل میں تاحال تشویشناک۔ ہربنس پورہ میں پل گرنے سے ڈرائیور کی ہلاکت، کانٹریکٹر خالد رؤف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ وزارتیں تقسیم نہ کرنے سے مسائل جنم لیتے ہیں، سلامت پورہ میں گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ کا تقریب سے خطاب۔ شادمان سے ملحقہ کچی آبادی میں گھر میں آتش زدگی، قیمتی سامان جل کر خاکستر۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری راجہ اشفاقت کا صوبائی سیکرٹری کا دورہ، کارکن بھرپور استقبال کیا۔ امریکہ کے 236ویں یوم آزادی کے موقع پر امریکی قونصل جنرل نینا ماریا فائٹ کی رہائشگاہ پر رنگا رنگ تقریب۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں طلبہ شارٹ فلمز کی سکریننگ، ادھر الحمرا آرٹ گیلری میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے شعبہ ڈیزائن اینڈ ویژول آرٹس کی 16 طالبات کا ڈگری شو۔ حمزہ شہباز سنوکر ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز، MN بلال یاسین نے شاٹ لگا کر افتتاح کیا۔ گرمی کے ستائے لاہوریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات نے راہ کے آخری پہر گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمن کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔
اور چاٹی کی لسی لاہوریوں کے من میں بسی۔ گرمی کے موسم کی سوغات اس میں ہے پانی کے بہتات، پھر بھی رہیے ذرا محتاط کیونکہ شروع ہونے والی ہے برسات۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پولیس کی پھرتیوں نے کمال کر دکھایا۔ سروسز اسپتال کے ڈاکٹرز ہاسٹل پر چھاپے کے دوران گرفتار ہونے والے ڈاکٹر مطلوب اور ڈاکٹر عثمان الحق کو گرفتاری کے پونے گھنٹے بعد میو ہسپتال میں جاں بحق ہونے والے بچے کے قتل میں نامزد کر دیا۔ کیمرے کی آنکھ نے پولیس کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پولیس نے 1 جولائی کو سروسز ہاسپٹل میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کے اجلاس پر دھاوا بول دیا اور گرفتاریاں شروع کر دیں، جس میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے ڈاکٹر مطلوب اور ڈاکٹر عثمان الحق بھی شامل تھے۔ پولیس کی گرفتاریاں شروع کرنے کا رد عمل شروع ہو گیا اور پونے گھنٹے بعد میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی بھی بند ہو گئی، جس پر ایک شہری محمد افضل نے الزام عائد کیا کہ اس کا 1.5 سالہ بچہ فہد ڈاکٹرز نے ڈرپ اتار کر قتل کر دیا ہے۔ تھانہ گوال منڈی میں جن ڈاکٹرز کے خلاف اس کا مقدمہ درج کیا گیا ان میں پونے گھنٹے پہلے سروسز ہاسپٹل سے گرفتار ہونے والے ڈاکٹر مطلوب اور ڈاکٹر عثمان کے نام بھی شامل کر لیے گئے اور دونوں کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ یہ معمہ ابھی حل نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر مطلوب اور ڈاکٹر عثمان سروسز سے گرفتار ہونے کے پونے گھنٹے بعد میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی بند کرانے کیسے پہنچ گئے۔ امراض قلب کے واحد ادارے PIC کے دروازے مریضوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ گرفتار ڈاکٹرز کو رہا نہ کرنے پر میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن، پیرامیڈکس اور ینگ نرسز نے بھی کام چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن، ینگ نرسنگ ایسوسی ایشن اور پیرامیڈکس نے گرفتار ینگ ڈاکٹرز کی رہائی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور یہ مہلت ختم ہونے کے بعد PIC میں کام بند کر دیا گیا۔ تینوں تنظیموں کا اجلاس ہوا جس میں MTA کے قائم مقام صدر ڈاکٹر اعجاز احمد چانڈیو، نائب صدر ڈاکٹر شاہد امین، YDA کے نمائندے سمیع اللہ نیازی، ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی نمائندہ سلمہ بی بی، پیرامیڈکس کے صدر دلاور اور سینئر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں ڈاکٹر اعجاز چانڈیو نے اعلان کیا کہ ایمرجنسی اور ICU کے علاوہ تمام شعبوں میں کام بند رہے گا۔ گنگارام ہسپتال میں پاک آرمی کے مسیحا تو مریضوں کا علاج کرتے رہے مگر سینئر ڈاکٹرز نے علاج معالجے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کے باعث مریض اسپتال میں خوار ہوتے رہے۔ دور دراز کے علاقوں سے گنگارام ہاسپٹل میں آئے مریضوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی مسیحا ان کے درد کو سمجھنے والا نہیں۔ گنگارام ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور میں آرمی کے 13 ڈاکٹرز اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں مگر سینئر ڈاکٹرز مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاج کے غرض سے آئی پروین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن کو 2 روز سے اسپتال لا رہی ہے مگر کوئی ڈاکٹر بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ علاج کرا سکیں۔ حکومت پنجاب سے کامیاب مذاکرات کے بعد 24 گرفتار ڈاکٹرز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کو رہائی دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کا بیان حلفی دینے پر ملی۔ حکومت پنجاب نے کوٹ لکھپت جیل میں بند 24 ڈاکٹرز کو ان کی جانب سے ڈیوٹی پر جانے اور ہڑتالی ڈاکٹرز کا ساتھ نہ دینے کے بیان حلفی پر رہا کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کی رہائی کے وقت IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے بھی کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا۔ گرفتار ڈاکٹرز اور ان کے والدین کی طرف سے باقاعدہ بیان حلفی جمع کرائے گئے کہ وہ ہڑتال یا احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گرفتار ڈاکٹرز کیسے رہا ہوئے، معافی مانگ کر یا جذبہ خیر سگالی کے تحت؟ حکومت پنجاب اور میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے بیانات میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے۔ GR7 کلب میں پنجاب حکومت اور رہائی پانے والے 24 ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید، معاون خصوصی برائے صحت خواجہ سلیمان رفیق سمیت رہائی پانے والے ڈاکٹر جبران احمد، ظہیر عباس، محمد عمیر، شمشاد علی، کامران فاروق، خالد جمیل، عمیر سلیم ورد، محمد ندیم، محمد عمر فاروق، گلفام احمد، سجاد احمد بلوچ، شاہد اقبال، احسن اللہ، عمران اشرف، عادل امین، حسن طارق، نعمان رفیع، جواد پرویز، عامر اصغر، فریاد ساہی، سرفراز احمد، یاسر قیوم، وسیم چیمہ اور لفظ ورما شریک تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہڑتالی ڈاکٹر سے مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی نظر بندی ختم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رہائی پانے والے ڈاکٹرز نے معافی نامے سمیت بیان حلفی دیا ہے کہ وہ آئندہ کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے۔
محکمہ صحت نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب شدہ مزید 200 خواتین اور 200 مرد میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی کے احکامات اور پوسٹنگ پلان محکمے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 454 خواتین میڈیکل آفیسرز بھرتی کیے جانے کے بعد ویٹنگ لسٹ پر 200 خواتین میڈیکل آفیسرز کو بھی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ منتخب ہونے والی ان خواتین میڈیکل آفیسرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ پر اپنا نام دیکھ کر تعینات ہونے والے ہسپتالوں میں MS کو تقرری کے لیے رپورٹ کریں۔ ان کے ساتھ ہی 200 مرد میڈیکل آفیسرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے MS کو فوری طور پر پیڈ ہاؤس جاب پر ڈاکٹروں کو بھرتی کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے ینگ ڈاکٹرز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسیحاؤں کو علاج سے انکار کرنا زیب نہیں دیتا۔ ٹریڈرز ایسوسی ایشن لبرٹی مارکیٹ کے صدر سہیل سرفراز منچ، نائب صدر شیرگل خان، جنرل سیکرٹری جبریل قمر بٹ، موئز ڈار، طور خان، رضا شاہ، جمشید بٹ، عثمان اور محمد بلال سمیت دیگر تاجروں نے احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کی تعریف کی اور ہسپتالوں میں علاج معالجے کی ذمہ داری سنبھالنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے والوں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے مقدس شعبے اور حلف کے منافی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گرفتار کیے گئے ڈاکٹرز کے اہل خانہ اور ینگ ڈاکٹرز نے لبرٹی گول چکر پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ 2 ڈاکٹرز نے پنجاب حکومت کے رویے کے خلاف اپنی ڈگریاں بھی نذر آتش کر دیں۔ لبرٹی گول چکر میں گرفتار ڈاکٹرز کے اہل خانہ سمیت ینگ ڈاکٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ مظاہرین نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پر بلا وجہ تشدد کیا گیا جو تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام گرفتار ڈاکٹرز کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گرفتار ڈاکٹرز کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کے اس رویے سے کوئی ماں باپ اب اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ینگ ڈاکٹرز ایشو کی ساری ذمہ داری حکومت پنجاب پر عائد کر دی ہے۔ اس مسئلے پر اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کرا دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈار کی اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان خوسا نے ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاری اور ان پر مبینہ تشدد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس انداز میں معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے پر تشدد کیا گیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ انہوں نے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ صوبے میں صحت کا وزیر ہوتا تو معاملہ اتنا طول نہ پکڑتا۔ اور صحت کا قلمدان آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس خود ہے، تو پھر اگر صحت کا ان کے پاس ہے اتنا وقت کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ پارلیز کر سکتے، 1 سال تو ڈاکٹرز نے ان کو دیا۔ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹرز کو تو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب کیا خود مبرہ ہے اس سے؟ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد نے دھواں دھار پریس کانفرنس کرتے ہوئے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز سے بر وقت مذاکرات کر لیے جاتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس ضدی بچے کی وجہ سے، ایک ڈاکٹر کی جان کو خطرہ ہے، اس ضدی بچے کی وجہ سے ڈاکٹر جیل میں ہے۔ اپوزیشن نے ینگ ڈاکٹرز کے ایشو پر اسمبلی اجلاس ریکوزیٹ کر دیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال کا از خود نوٹس لیا جائے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف نے ینگ ڈاکٹرز سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل اور حکومت سے باقی گرفتار ڈاکٹرز کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جیل روڈ پر واقع تحریک انصاف کے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے PTI کے رہنما محمود الرشید نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن قابل مذمت ہے۔ مقدمات واپس لے کر حراست میں لیے گئے تمام ڈاکٹرز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے علاج معالجے کے لیے فوجی ڈاکٹرز کو بلانا صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ پنجاب حکومت مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ محمود رشید نے کہا کہ ڈاکٹرز ہڑتال ختم کر دیں تو تحریک انصاف ینگ ڈاکٹرز کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر ذکا غنی، ظہیر عباس، عقیل احمد صدیقی، رانا اختر حسین، عرفان احمد اور اشتیاق احمد بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد مزید خبریں بھی شامل ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ملک کی پہلی بڑی سینیٹری لینڈ فل سائٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔
منصوبے کے تحت لکھوڈیر میں 140 ایکڑ اراضی حاصل کر کے سینٹری لینڈ پل سائٹ بنائی جائے گی، جس کی تکنیکی مشاورت ترک کمپنی میونسپلٹی اشٹریک کو سونپی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فائنینشیل فیزیبلٹی اور ڈیزائن دسمبر 2012 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ منصوبے پر 10 سال میں 7 ارب روپے مرحلہ وار خرچ ہوں گے۔ LWMC کے مطابق اس جگہ روزانہ 1,500 ٹن ویسٹ ڈمپ کیا جا سکے گا۔ لینڈ پل سائٹ کے قیام کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے ویسٹ کی ری سائیکلنگ اور اس سے توانائی حاصل کرنے سمیت دیگر منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ منصوبے پر مشاورت کے لیے ترک کمپنی کا 2 رکنی وفد لاہور میں موجود ہے۔ LWMC نے کوڑا کرکٹ فروخت کرنے کے لیے 2 نجی کمپنیوں سے معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ہسپتالوں، صنعتوں اور تعمیراتی منصوبوں کا ملبہ اور کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے تاکہ لاہور کو خوبصورت بنانے کا خواب پورا ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مینار پاکستان ٹینٹ آفس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خواجہ احمد حسان، سیکرٹری بلدیات کمشنر DCO، ترک کمپنیوں کے البراز اور سپاک اور ایزک پیک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ترک کمپنیوں کے اشتراک سے صوبائی دارالحکومت میں صفائی کے جدید نظام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ MD سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبائی دارالحکومت میں ترک کمپنیوں کے اشتراک سے صفائی کا جدید، منظم اور مربوط نظام متعارف کرایا جائے گا۔ یونیورسٹیز کو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فنڈز نہ ملنے کے خلاف فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے شدید احتجاج کیا، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ 18ویں ترمیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کا شعبہ بھی صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈز نہیں ملے، جس کی وجہ سے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کو HEC سے مالی امداد نہیں مل سکی۔ دوسری طرف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی فنڈز جاری نہیں کیے۔ اس صورتحال کے خلاف فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے پریس کلب پر مظاہرہ کیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فنڈز روک کر اعلیٰ تعلیم کی راہ روکی جا رہی ہے۔ ہمارے فنڈز میں کٹوتی ہے اور یہ کٹوتی وفاقی لیول پہ بھی ہے اور صوبائی لیول پہ بھی ہے۔ وفاقی لیول پہ انہوں نے بڑا ہمارا کٹ لگایا ہے۔ پچھلے جو فنڈز جو ہماری سیلریز ریز ہوئی تھی 20%، 50%، ان کے فنڈ ابھی تک ہمیں نہیں ملے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ 4 بلین روپیز فوری طور پہ ریلیز کریں تاکہ وہ اساتذہ کرام جن کو 20% سیلریز کی مد میں پیسے انکریز کیے گئے ہیں وہ تاکہ تنخواہ میں ان کو پیسے جو ہیں وہ مل سکیں۔ اس صورتحال پر صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کے فنڈز روکے نہیں گئے بلکہ 77 کروڑ روپے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ پنجاب گورنمنٹ کا تعلق ہے، اس میں ہم بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کو ہم ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی اور نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس سال جو بھی ہم نے ریسنٹلی جو بجٹ 2012-13 کا جو اناؤنس کیا اس میں تقریباً 77 کروڑ روپیہ جو ہے اس مد میں رکھا ہوا ہے ہم نے۔ وزیر تعلیم تو کہتے ہیں 77 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے جو پنجاب کی 12 یونیورسٹیز کے لیے ہوں گے، اور حال یہ ہے کہ صرف پنجاب یونیورسٹی کا بجٹ خسارہ 1.5 ارب روپے سے زائد ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر اسلم کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ چاٹی کی لسی لاہوریوں کے من میں بسی۔ گرمی کے موسم کی سوغات، اس میں ہے پانی کی بہتات، پھر بھی رہیے ذرا محتاط کیونکہ شروع ہونے والی ہے برسات۔ شہر میں جگہ جگہ فروخت ہونے والی چاٹی کی لسی لے کر آئے ہیں اختر حیات اس رپورٹ میں۔ چاٹی کی لسی پنجاب کی کریم روایت کا ایک حصہ ہے۔ موسم جب خوش ہو کر گرم ترین ہو جاتا ہے اور دھوپ کی چادر شہر پر تن جاتی ہے تو شہری سخت گھٹن محسوس کر کے گرمی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں چاٹی کی لسی من بھاتے مشروب کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ چاٹی کی لسی میں دہی کی مقدار اور پانی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ معدے میں بھاری پن کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتی اور تاثیر میں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چاٹی کی لسی کا یہ فائدہ ہے گرمیوں میں جو نمکین یا جو پسینہ وغیرہ نکلتا ہے اس سے مطلب ہے کہ وہ نمکیات کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آج کل گرمی بڑی پی رہی ہے تو چاٹی کی کچی لسی لوکی پیندے نے گرمی دور کرنا سے تے ٹھنڈک پی جاتی دنیا نو۔ مٹی کی چاٹی میں جب دہی بلویا جاتا ہے تو نمک کی ایک خاص مقدار اس کا لازمی جزو ہوتی ہے۔
दही को कुछ इस तरह बलोया जाता है कि सारा दही पानी ही का हिस्सा नजर आता है। ये वो लम्हा होता है जब चाटी की लस्सी पीने के ख्वाहां चाटी वाले पर टूट पड़ते हैं और वो ग्राहकों की यलकार देखकर खुशी से फूले नहीं समाता। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਹੈ मैं लस्सी कम से कम कई मान एक दही ला लेगा 50 किलो ला लिया 51 किलो ला लेगा। चाटी की लस्सी मौसम गर्मा का एक ऐसा मशरूब है जिसे नोशे जहाँ करके गर्मी का मारा शहरी नहायत फर्क महसूस करता है, लेकिन अब बरसात की आमद है तो ज़्यादा लस्सी नुकसान भी पहुँचा सकती है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अख्तर हयाज, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। टाउनशिप मॉडल बाजार के करीब 16 नंबर बस का स्टॉप बनाया जाएगा, जबकि तमाम मॉडल बाजारों में गर्मी से बचाव के लिए ग्रीन शीट्स लगाई जा रही हैं। टाउनशिप मॉडल बाजार में रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की सरबराही में मॉडल बाजारों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें DOC साहबजादी वसीमा उमर, TOR निश्तर टाउन राना शहजाद, TOF आसिफ सईद, मैनेजर मॉडल बाजार एहसन जावेद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। साहबजादी वसीमा उमर ने ज़ेर तामीर मॉडल बाजार के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि तमाम मॉडल बाजारों में गर्मी से बचाव के लिए ग्रीन शीट्स लगाई जा रही हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार के पास 16 नंबर बस का स्टॉप बनाया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर ने कहा कि मॉडल बाजारों में ट्रॉली सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और अशिया की क्वालिटी पर नज़र रखी जाए। नादरा हुकाम ने कहा है कि हनीफा बीबी ने नादरा को जमा कराए गए फॉर्म में खुद ही अपनी जिन्स मर्द जाहिर की थी, ताहम तस्दीक के लिए मुतल्लिका सेंटर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। 52 साला हनीफा बीवी के मुताबिक नादरा स्टाफ की गलती से उसके कौमी शनाख्ती कार्ड पर जिन्स औरत के बजाय मर्द लिख दी गई थी। हनीफा के मुताबिक उसने तस्दीक के लिए 12 नादरा सेंटर के चक्कर लगाए, ताहम गलती दुरुस्त नहीं की गई। नादरा हेडक्वार्टर सर्वर रोड कैंट हुकाम के मुताबिक हनीफा बीबी ने जो फॉर्म जमा कराया था उसमें उन्होंने अपनी जिन्स मर्द जाहिर की थी। नादरा हुकाम का कहना था कि उसे दफ्तरी गलती तस्लीम कर लिया गया है और हनीफा बीबी को नए कार्ड के इजरा के लिए मुतल्लिका नादरा सेंटर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अस्करी 11B बेदिया रोड में दर्जनों फ्लैट्स की तामीर में चोरी की बिजली इस्तेमाल होने लगी। बेदिया रोड सब डिवीजन हुकाम ने चुप साध ली, जबकि डिफेंस डिवीजन की सर्विलेंस टीम ने मौके पर कुंडों के जरिए होने वाली लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। एक्सीडेंट डिफेंस डिवीजन खालिद सईद की हिदायत पर मीटर इंस्पेक्टर मिर्जा रियाज, मोहम्मद इकबाल और अब्दुल रऊफ ने कार्रवाई करते हुए अस्करी 11B की तामीर में बिजली चोरी पकड़ ली। हुक्काम के मुताबिक अस्करी 11 की तामीर में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। ज़राए के मुताबिक अस्करी 11 में दर्जनों फ्लैट्स की तामीर में लस्को बेदिया रोड सब डिवीजन हुक्काम की मिली भगत से बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि सर्विलेंस टीम की जानिब से ऑपरेशन विंग के अफसरान को आगाह करने के बावजूद किसी ऑफिसर की मौके पर आने की जहमत नहीं की गई। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा मुकाम पर बिजली मैन सप्लाई लाइन से कुंडे लगाकर इस्तेमाल की जा रही है। लेस्को की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां पर मौजूद मजदूरों ने कुंडे उतारने की कोशिश भी की, लेकिन इस वक्त तक तमाम मनाजिर की अक्सबंदी हो चुकी थी। IG पंजाब पुलिस ने फिटनेस की मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद पहला एक्शन ले लिया। एलीट फोर्स की 6 लेडी कांस्टेबल समेत 60 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया गया है। IG पंजाब पुलिस हाजी हबीबुर रहमान ने 1.5 माह कबल तमाम एहलकारों और अफसरान को अपनी कमर 38 इंच से कम करने का हुक्म दिया था, जिस पर IG को एलीट फोर्स ने तमाम मुलाजमीन की फिटनेस रिपोर्ट भिजवाई। इनमें से 6 लेडी कांस्टेबल समेत 60 कांस्टेबल्स की कमर 38 इंच से जायद थी। IG पंजाब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए तमाम एहलकारों को VVIPs, VIP और ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया है। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा है कि पुलिस आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बालादस्ती को मानती है, DMG के बाबुओं की नहीं। पुलिस ने किसी डॉक्टर के वालिदैन को गिरफ्तार नहीं किया, तहम गिरफ्तारशुदा कुछ डॉक्टर्स को दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बड़ी तौंद वाले एहलकार फील्ड में नहीं रहेंगे। अपने दफ्तर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए IG ने कहा कि बड़ी तौंद वाले एहलकारों से मुतालिक 7 जुलाई को तमाम अजलास से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए या नहीं। तौंद कम न करने वाले एहलकारों को फील्ड से हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में हाजी हबीबुर रहमान ने कहा कि खुसरो परवेज ने अपने बेटे को अमरीका से बुलाकर गिरफ्तार कराया है। इस केस को मेरिट पर देखा जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात।
कड़ी शाहू का 22 साला गुलरेज गुर्दों के मर्ज और मुफलिसी का एक साथ मुकाबला करते हुए मौत के मुंह तक जा पहुंचा। इस सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रही हैं फिजा नूर। बाईस साला गुलरेज 6 भाइयों में आखिरी नंबर पर है। गुलरेज बचपन से ही गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। इसके बड़े 4 भाई और वालदा भी इसी मर्ज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब गुलरेज का मर्ज भी गुज़श्ता 3 साल से शिद्दत इख्तियार कर गया है और उसे हर दूसरे दिन डायलिसिस के तकलीफ मरहले से गुजरना पड़ता है। मेरे ना 6 भाई थे, तो 4 उनमें से फोत हो गए हैं ये गुर्दे की बीमारी से, और मेरी वालदा भी फोत हो गई इसी बीमारी में। अब मेरे वालिद साहब हैं और मैं हूँ। जो मेरे वालिद साहब रेडी लगाते हैं वो ये खर्चा नहीं उठा सकते, मेरा खर्चा बहुत है। गुलरेज की उम्मीद और हौसला अपनी जगह, लेकिन इसका वालिद गुलजार अहमद अपने बुढ़ापे के आखिरी सहारे की जिंदगी का चिराग टिमटिमाते देखकर खुद भी हौसला हार बैठे हैं। गुलजार अहमद सलाद की रेडी लगाकर अपना और बीमार बेटे का बोझ उठाए हुए हैं। डॉक्टर्स ये तजवीज़ कर रहे हैं कि गुर्दे ट्रांसप्लांट करना पड़ेंगे, लेकिन एक ख्वांचा फरोश इतने ढेर सारे पैसे लाए तो कहाँ से लाए। मैं बुढ़ा आदमी, मैं कहाँ ठोकरा खाऊं, जाऊं तो दूसरे दिन मेरे मोचा या पैर या गोड्डे में दर्द हो जाए, चला नहीं जाता। परेशान, इसकी परेशानी से दिमाग काम नहीं करता, बात टाइम रास्ता भूल जाऊं चलता चलता। गुर्बत का मारा गुलजार जाए तो कहाँ जाए, यही सोच इसको हलकान किए रखती है कि बीवी और 4 बेटों की तरह गुलरेज भी इसका साथ छोड़ जाएगा और कोई मसीहा इसकी मदद को नहीं आएगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ फिजा नूर, सिटी 42। अमेरिका के 236वें यौम आज़ादी के मौके पर अमेरिकी काउंसिल जनरल नीना मारिया फाइट की रिहाइशगाह पर रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी तराने भी बजाए गए। जफर अली रोड पर नीना मारिया फाइट की रिहाइशगाह पर अमेरिका के यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा, अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल कुर्ट एच मैपन, USAID के पंजाब में डायरेक्टर थियोडोर गेयर समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के आगाज़ पर पहले पाकिस्तान और फिर अमरीका के कौमी तराने बजाए गए। अमरीकी कौंसल जनरल नीना मारिया फाइट ने अपने खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान देरपा दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ेगा और बाहमी एतमाद साजी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान रेलवेज को रोजाना 7 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा पहुंचाने वाली पैसेंजर ट्रेनों को 2 हफ्ते बाद भी बहाल नहीं किया जा सका और मुसाफिर भी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जुनेद रियाज इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे ने कामों की रेलवे स्टेशन पर बोगियों को जलाए जाने के वाक़े के बाद शटल ट्रेन के अलावा शोरकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा और जड़ावाला रूट्स पर चलने वाली 20 ट्रेनें बंद कर दी थीं। ज़राए के मुताबिक अगरचे महकमा को फैसलाबाद और नारोवाल रूट से खसारा हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद पैसेंजर ट्रेनें मजमूई तौर पर पाकिस्तान रेलवेज को रोजाना 7 लाख रुपए फायदा पहुँचाती थी। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें पैसेंजर ट्रेनें बंद किए जाने से शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मज़कूरा ट्रेनें जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। बहुत ही परेशान होते हैं, नारोवाल के खास करके लोग जड़े बहुत परेशान हैं, और दूर दराज लोग गाँव में भी आते जाते लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। जिसने 8 बजे नारोवाल पहुंचना रात को या 10 बजे नारोवाल पहुंचे, वो अपने गाँव तो नहीं जा सकता। फैसलाबाद है, शोरकोट है, नारोवाल है, तो उसके लिए पहले ट्रेनें चलती थी तो सब लोग जो है ना वो अपना आराम से सफ़र कर लेते थे। रेलवे स्टेशन पर तैनात सीनियर टिकट एग्जामिनर इमरान शाह का कहना है कि रेलवे हुकाम हालात बेहतर होते ही ट्रेनों को बहाल कर देंगे। रेलवे के अफसरान बाला और हमारे मिनिस्टर साहब इस बात पे कोशिश है कि ये रेलवे ट्रेन बहाल की जाए ताकि ये मुसाफिरों को जो तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ये क्लियर हो सके। रेलवे हुकाम को चाहिए कि वो अदारे को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए ठोस हिकमत अमली तरतीब दें ताकि मुसाफिरों की परेशानी को दूर करने के साथ उन्हें न सिर्फ बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम की जा सकें बल्कि खसारे में भी कमी लाई जा सके। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। 10 रोज कबल मोटरसाइकिल मैकेनिक के हाथों झुलसने वाले 10 साला बच्चे की हालत म्यू हॉस्पिटल में ताहाल तशवीशनाक है, जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। आरिफवाला के इलाके शमसाबाद का रिहायशी 10 साला मोहसिन अली मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में काम करता था।
محسن کی والدہ کے مطابق محسن اکثر اپنے استاد شوکت علی کی غیر اخلاقی حرکات کی شکایت کرتا اور 10 روز قبل شوکت علی نے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے وہ بری طرح جھلس گیا۔ اس کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں حالت مزید خراب ہونے پر اسے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیکیداروں نے بلوں کی عدم ادائیگی پر ایڈمنسٹریٹر عزیز بھٹی ٹاؤن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور امان انور قدوائی کا کہنا ہے کہ کام کے معیار کا جائزہ لیے بغیر ٹھیکیداروں کو بلوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی۔ ایڈمنسٹریٹر آفس کینٹ کچہری کے باہر ٹھیکیداروں نے ایڈمنسٹریٹر عزیز بھٹی ٹاؤن امان انور قدوائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں تاجپورہ اتوار بازار میں ترقیاتی کاموں کے 35 لاکھ روپے، سلامت پورہ قبرستان کی 4 دیواری تعمیر کرنے کا معاوضہ 50 لاکھ روپے اور مختلف گلیوں میں سٹریٹ لائٹس لگانے کے لاکھوں روپے کے بل ادا نہیں کیے گئے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے ریٹائرڈ ملازمین کو لیونگ الاؤنس کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے رواں سال مارچ میں 1995 سے 2001 تک کے ریٹائرڈ ملازمین کو لیونگ الاؤنس دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کی عدم توجہ کے باعث ملازمین کو 1 اپریل کو پہلی قسط نہ مل سکی، تاہم محکمہ اوقاف نے ملازمین کو لیونگ الاؤنس کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو لیونگ الاؤنس بجٹ ترتیب دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری اوقاف کی جانب سے بجٹ منظور ہونے کے بعد ملازمین کو الاؤنس فراہم کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ اشفاق سرور نے صوبائی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد صوبائی سیکریٹریٹ مسلم ٹاؤن کا دورہ کیا۔ راجہ اشفاق سرور کا کہنا ہے کہ ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک دشمن عناصر کا مقابلہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری راجہ اشفاق سرور کے صوبائی سیکریٹریٹ پہنچنے پر کارکنوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور مٹھائی تقسیم کی۔ ٹریفک پولیس بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر کے دوران متبادل ٹریفک انتظامات کے بارے میں شہریوں میں آگاہی کے لیے 3 دن میں 1 لاکھ پمفلٹس تقسیم کرے گی۔ پہلے دن مال روڈ اور شہر کے دیگر علاقوں میں 35,000 پمفلٹس تقسیم کیے گئے۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر کے دوران شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے اور ٹریفک ہیلپ لائنز کے بارے اطلاعات کے لیے ایس پی ٹریفک سٹی ڈویژن نے دیگر سٹاف کے ہمراہ مال روڈ فیصل چوک میں شہریوں میں پمفلٹس تقسیم کیے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد مزید خبریں بھی شامل ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی بورڈز کی طرف سے نجی اسکولوں کے طلباء و طالبات سے پروسیسنگ فیس وصول کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا۔ جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں درخواست گزار خالد محمود نے موقف اختیار کیا کہ تعلیمی بورڈز نے سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کی رجسٹریشن، داخلہ اور پروسیسنگ فیس معاف کر رکھی ہے، جبکہ نجی تعلیمی اداروں سے رجسٹریشن اور داخلہ فیس کے نام پر 700 کے علاوہ فی طالب علم 100 روپے پروسیسنگ فیس بھی وصول کی جا رہی ہے، جو کہ نجی اسکولوں کے طلبہ کے ساتھ امتیازی سلوک ہے اور ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس پر عدالت نے پروسیسنگ فیس کی وصولی روکتے ہوئے حکم امتناعی جاری کر دیا اور سیکرٹری تعلیم سمیت لاہور بورڈ کے چیئرمین کو جواب طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تعلیمی سرگرمی پر ایک نظر سٹی تعلیم میں۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے نویں جماعت کے طلباء کی آن لائن رجسٹریشن کی تاریخ میں 5 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے ترجمان کے مطابق انتظامیہ نے نویں جماعت کے ریگولر اور پرائیویٹ طلباء کی سہولت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق تاریخ میں توسیع کا فیصلہ 2 جولائی کو بینکوں میں تعطیل کے باعث کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کو طلباء و طالبات کی آن لائن رجسٹریشن فوری طور پر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں طلبہ کی بنائی ہوئی شارٹ فلمز کی اسکریننگ کی گئی۔ حاضرین نے بریکنگ نیوز پر تیار کی جانے والی شارٹ فلم کو بے حد سراہا۔ تفصیلات اکمل سومو کی اس رپورٹ میں۔ نہیں کر سکتا کیا مطلب صاف ہے صاحب، نہیں لوگ بولنا ہی نہیں چاہتا۔ تم نہیں چاہتے یہاں کوئی اور نہیں چاہتا، ایسے ہی سمجھ لیجیے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سٹی کیمپس ظفر علی روڈ میں منعقدہ تقریب میں وائس چانسلر سرتاج عزیز، ڈین ڈاکٹر مہدی حسن، شعبے کے استاد اصغر ندیم سید سمیت
तलबा ने भी शिरकत की। शोबा टेलीविजन फिल्म एंड थिएटर BNU के अरसलान रजा ने ब्रेकिंग न्यूज, मोहम्मद नासिर अली ने सौकंदी, जिब्रान दाऊद ने मेरी तुम और जवार खान ने घरवाली के मौजू पर शॉर्ट फिल्म्स बनाई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरताज अजीज ने तलबा की बनाई हुई शॉर्ट फिल्म्स को सराहते हुए कहा कि तलबा को यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शन की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अमली जिंदगी में नुमाया किरदार अदा कर सकें। की थीम जो है वो जो हमारे सोशल इश्यूज हैं और बड़े जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे राइट और रॉन्ग के, गुड और बैड के, उसकी अक्कासी करते हैं। शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाले तलबा ने बताया कि उन्होंने मुनफरिद मौज़ूआत पर काम किया है ताकि हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया जा सके। मेरी फिल्म का नाम धंधा, और मैंने उसमें ये दिखाया है कि डेविल जो है वो इंसान के वीक मोमेंट में कैसे आके उसको बहकाता है और कोशिश करता है कि वो दोबारा बुराई की तरफ राग़िब हो जाए। MA टेलीविजन एंड फिल्म के तलबा और तालिबात की शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग के बाद इन 4 तलबा को डिग्री जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। हमजा शहबाज स्नूकर टूर्नामेंट के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। MNA बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया और स्नूकर खेलकर अपनी महारत भी दिखाई। डॉल्फिन स्नूकर क्लब टेक्साली में MNA बिलाल यासीन ने हमजा शहबाज स्नूकर टूर्नामेंट में खुद स्नूकर खेलकर दूसरे राउंड का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर कराम तौहरी और अवैस अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में फहद आसिफ, जाहिद महमूद, कामरान असद और मोहम्मद शाहिद ने अपने मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि नबील मलिक, अब्बाद बलोच, फैसल शौकत और इरफान भट्ट का सफर दूसरे राउंड में ही खत्म हो गया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर तमाम होने वाली जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में मजीद 20 खिलाड़ियों ने अपने मैचेस जीत लिए। पंजाब स्क्वाश कोर्ट में खेली जाने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप में बॉयज अंडर 11 के मुकाबलों में फरहान हाशमी, हमजा अली, हामिद खान और बाज अली ने कामयाबी हासिल की। अंडर 13 में दरुशम खान, हारिस कासिम, शहजाद अली खान और अजीज रशीद कामयाब हुए। अंडर 15 में अब्दुल कादिर, अरसलान रमजान कामयाब करार पाए, जबकि गर्ल्स अंडर 15 के मुकाबलों में निमरा शाहिद, एमन शहबाज, नूर एन, कायनात लियाकत, रहमा यूसुफ, लाहिका शाहिद ने कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले बुध को होंगे, जबकि फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला जाएगा। जिमखाना क्रिकेट क्लब के समर कैंप में नौजवान क्रिकेटर्स जोशो खरोश से प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। बाग़ चना जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में जारी समर कैंप में 12, 14, 16 और 18 साल के नौजवान खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंप में शरीक 120 खिलाड़ियों को शाम के सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग की खुसूसी तरबियत दी जा रही है। PCB की जानिब से नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस को नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए तैनात किया गया है, जो खिलाड़ियों की महारतों को बेहतर बनाने और उनकी खामियां दूर करने में मसरूफ़ अमल है। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी बिजनेस में। अंजुमन ताजरान पंजाब की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने दावा किया है कि अगर मुल्क भर की ताजिर बरादरी इकट्ठी हो जाए तो 48 घंटों में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। एम्बेसडर होटल में मुनक़दा इजलास में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक बब्बर, तैयब मीर, नजम भट्ट, ख्वाजा सलमान सदीकी, जावेद अख्तर, मोहम्मद नज़ीर अहमद और शेख मोहम्मद नईम शरीक हुए। उनके अलावा शेख जावेद अख्तर, मिर्ज़ा नईम बेग, अताउल्लाह खान, मोहम्मद अल्ताफ शाह, ख्वाजा अहमद हनीफ, शेख नईम और सैयद इस्टार हुसैन भी इजलास में मौजूद थे। सिटी 42 के न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।